لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورہ توبہ آیت نمبر 119. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہم اور آپ جمعہ کے اس بہترین موقع پر تپتی ہوئی گرمی 40 سے 42 ڈگری گرمی کے ہونے کے باوجود بھی اس تپتے ہوئے ٹین کے نیچے بیٹھ کر کے رب کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ رب کے لیے ہی انسان اتنی کوشش کرتا ہے، ورنہ آج مفاد کے دور میں اتنی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر نکل کر کے کوئی انسان آ جائے، اتنی بڑی بات نہیں ہو سکتی. کسی انسان سے کہہ دیا جائے کہ 12 بجے کے بعد سے لے کر 2, 3, 4 بجے تک تم وہاں آ جانا، ٹیرس کے اوپر پترے لگے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کر ہم میٹنگ کر لیں گے. اگر وہاں پر لاکھوں کروڑوں کا حساب نہ ہو تو کوئی انسان وہاں نہیں پہنچے گا. کہا جائے کہ اس کے بدلے تمہیں آخرت میں کچھ ملے گا تو انسان منع کر دے گا. لیکن آج ہم یہاں پر اتنی تپتی دھوپ میں گھر سے نکل کر کے اس ٹین کے نیچے بیٹھ کر کے ہم خطبہ سن رہے ہیں اور نماز کے لیے آئے ہیں. یہ صرف اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم، اگر اللہ نے قبول کر لیا تو جنت سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے. میرے ایمان والے بھائیو، آج جس ٹاپک پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے بہت اہم اور ٹاپک ہے. اس کا کچھ منظر آج کی گرمی سے بھی مل سکتا ہے. قرآن مجید کی آیت، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس کا ترجمہ اور اس کے تحت بات ہوگی. قرآن میں اللہ نے کہا کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. زمین بہت بڑی ہے، اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی تنگ ہو گئی. تنگ ہونا یعنی اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنی ہمیں نظر آئے کہ 2 آدمی بیٹھنا مشکل ہو جائے ہمارے خیال کے مطابق. تو کون تھے، کیا ہوا ان کے ساتھ، اس پر انشاءاللہ ہم وضاحت سے سنیں گے. بہت مشہور واقعہ ہے اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صاف سیدھی ستھری بات کرو، یعنی سچ بولو. ایسی باتیں مت کرو جو جھوٹ پر محمول ہو. ایسی باتیں مت کرو جس کے اندر کئی معنی نکلتے ہو، اس کے بعد میں ہم کہیں کہ نہیں میرا تو یہ مطلب تھا، یہ مطلب تھا. ایسی باتیں مت کرو، جھوٹا عذر مت پیش کرو، جو حقیقت ہے بتا دو. آج ہوتا کیا ہے، باپ کے ڈر سے بچے جھوٹ بولتے ہیں، جوان بچے تک جھوٹ بولتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، صاف بات کرو، جو بات ہے بتا دو.
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کہتا ہے تم صاف ستھری اور ستھری بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے بخشش بھی دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس آیت میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زبان سے سچ بولنا چاہیے اور صاف ستھری بات کرنا چاہیے، سیدھی بات کرنا چاہیے، جو معاملہ ہے وہی معاملہ پیش کرنا چاہیے، غلط سلط عذر اور معذرت پیش نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے، کسی انسان کو کہا جائے نماز کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں، وہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، نہ جانے کتنے بہانے اس کے بعد ہوتے ہیں، جبکہ عبادت رب کے لیے کرنا ہے اور رب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن کوئی دنیا کے اندر انسان اس کو برا نہ کہہ دے اس ڈر سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے معاملات کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الا وقول الزور وشہادۃ الزور، راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آرام سے آپ کر رہے تھے۔ کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیے؟ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحابی رسول بیان کرتے راوی حدیث کہ اللہ کے رسول نے اتنی بات کہنے کے بعد اپنے ٹیک کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہو گئے۔ جب کوئی اہم بات کہنا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دیا کرتے تھے اور تیار ہو جاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول بتانے والا خود تیار رہے اور سننے والے بھی اپنے کان کو کھڑا کر کے سنیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد کہا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی اس کو ایک بار نہیں کہتے بلکہ 3 بار یا اس سے کئی بار اس کو بولتے رہتے۔ تو اس بات کو 3 بار کہنے کے پیچھے کچھ راز ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹ مت بولنا، جھوٹی گواہی مت دینا، کبھی جھوٹ مت بولو، جھوٹی گواہی مت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا جھوٹ مت بولو، اس سے معلوم ہوتا ہے جھوٹ انتہائی غلیظ چیز۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 علامتیں نفاق کی، 3 علامتیں نفاق کی، یعنی جس کے اندر 3 علامت پائی گئی اس کے اندر نفاق پایا گیا، وہ منافق ہے۔ اس میں سے ایک اذا حدث کذب، جب بات کرے گفتگو کرے جھوٹ بولے، مذاق میں ہی جھوٹ کیوں نہ بولے، کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ کیوں نہ بولے، عذر پیش کرنے کے لیے جھوٹ کیوں نہ بولے۔ جس نے جھوٹ بولا وہ اس کے اندر نفاق کی علامت پائی گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج تو ہم چلتے پھرتے بزنس کے معاملے میں دیکھا جتنی کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں آج جھوٹ کا سہارا ہم لیتے ہیں، یہ جھوٹ بہت بری چیز ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے میں نے لمبی تمہید جو پیش کی اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ، یا دوسرا ترجمہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بات کیوں کہی اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ان سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت کے نزول کا مقصد 3 صحابی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن ربیعہ اور مرارہ، یہ 3 صحابی ایسے ہیں جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جنگ تبوک کون سی جنگ ہے میرے ایمان والے بھائیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جنگ تبوک ایسی جنگ تھی کہ جس کے اندر صحابہ کرام کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی، شدید گرمی تھی۔ ابھی ہم یہ 42-43 ڈگری گرمی کے اندر پریشان ہے نا، عرب کی گرمی مشہور ہے، وہاں پر 50 ڈگری سے اوپر گرمی ہوتی ہے۔ آج کے
کے دنوں میں ترقی یافتہ دور میں بھی 50 سے 60 ڈگری گرمی ہوا کرتی ہے۔ وہ دور تپتی ہوئی ریت کا دور تھا۔ وہ دور کون سا تھا؟ جنگل و بیابان کا دور تھا۔ اس دور میں نہ اے سی تھی، نہ پنکھے تھے، نہ کولر تھا۔ وہ دور کون سا دور تھا؟ بڑی شدید گرمی کا دور تھا۔ صحابہ کرام تبوک کے میدان میں ہیں، اور تبوک کے میدان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میدان کے اندر پانی پینے کے لیے صحابہ کرام ترس جاتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ سیرت نگاروں نے لکھا، تاریخی واقعات لکھنے والوں نے لکھا کہ اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کو پیاس لگتی ہے، پانی میسر نہیں ہے، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ قطرہ پانی مل جائے، حلق کو ترک کر لے۔ حلق سوکھ رہی ہے، ابھی 42 ڈگری گرمی کے اندر اگر 15-20 منٹ میں پانی نہ ملے تو ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے احمد آباد کے اسٹیڈیم میں پرسوں کی نیوز سنی آپ نے، یہ جو فلمی سٹار شاہ رخ خان کیا ہوا؟ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں اس اسٹیڈیم کے اندر پریشان ہو بیمار ہو کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ گرمی کی شدت اتنی ہے کہ معمولی گرمی کے اندر آج پانی انتہائی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آج مسلمان اور غیر مسلم جو بھی ہو سب پریشان ہے۔ تبوک کے میدان میں پانی نہیں تھا، جو پانی تھا ختم ہو چکا تھا، گرمی شدید تھی، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونٹ ان کے پاس تھے، لیکن کتنے تھے؟ ان کے جنگ لڑنے کے لیے تھے، ساز و سامان اٹھانے کے لیے تھے، لیکن گرمی کی شدت اتنی تھی کہ راوی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جو اونٹ کاٹنے کے بعد ان کے جسم سے نکلنے ہوجڑی، جس کے اندر گندگی ہوتی ہے نا، اس ہوجڑی کو نچوڑ کر کے اس کے اندر جو قطرات نکلتے تھے اس سے اپنی حلق کو تر کیا کرتے تھے۔ ہوجڑی جسے دیکھ کر گھن آتی ہے، کتنے لوگ تو کھاتے بھی نہیں ہیں، اس کے اندر جو مواد ہوتا ہے اس مواد کو نچوڑ کر کے اس کے اندر چند قطرات یا تھوڑا پانی نکل جاتا تھا، اس پانی کو پی لیا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی میرے ایمان والے بھائیو صحابہ کرام کے جنگ تبوک کے اندر۔ اور وہی جنگ تبوک جب صحابہ کرام انتہائی زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جتنے ایریا میں جنگ تبوک کے صحابہ تھے اسی ایریا میں بارش ہوتی ہے، اس کے علاوہ جگہ بارش بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مختصر واقعہ اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ صحابہ کرام کس تپتی ہوئی گرمی کے اندر بھی، پریشانی کی حالت میں بھی اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتے تھے، اور ہم اور آپ اللہ کے لیے، دین کے لیے ہی آج اتنی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، تپتی ہوئی گرمی کے اندر، آج 40 سے 42 ڈگری کے اندر بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قبول کر لیا، انشاءاللہ اللہ جنت ہمیں نصیب کر دے گا، آمین۔ تو اس جنگ کے میدان سے تین صحابہ کرام جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں ایک صحابہ حضرت کعب بن مالک، انہوں نے اپنی جرنی جسے کہا جاتا ہے نا، یعنی اپنے واقعے کو بیان فرمایا، جو واقعہ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے اندر اتنے صحابہ تھے، اگر ہم وہاں شریک نہیں ہوئے تو پتہ نہیں چل سکتا تھا کون شریک ہوا نہیں ہوا، کیوں کون گیا نہیں گیا نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ حضرت کعب بن مالک نے جنگ تبوک میں کیا معاملہ پیش کیا، یعنی ان کی طرف سے کیا مطلب پیشکش تھی، کیا کیا انہوں نے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ کعب آئے نہیں تھے، ان کی حاضری نہیں تھی۔ حضرت کعب خود بیان کرتے ہیں کہ میرے اس میدان جنگ کے اندر نہ جانے کی وجہ سے میری سستی تھی۔ وہ بڑے تاجر تھے، ان کے پاس کھجور کے باغات تھے، گرمی کی شدت کے اندر کھجور پکتی ہے، کھجور پک رہی تھی، اپنی فصل کو توڑنے کے لیے وہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ انہوں نے سوچا تھا میرے پاس تو بڑے فراٹے پر گھوڑے ہیں، میرے پاس ساری سہولیات ہے، اور میں اگر ابھی نکلوں گا تو کل جنگ تبوک میں پہنچ جاؤں گا، یہ سوچ کر کے کل تیاری کروں گا، پرسوں تیاری کروں گا، چلو کل صبح تیار نکل جاؤں گا، لیکن سستی کی بنا پر نہیں جا سکے۔ لیکن ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب میرا پہنچنے کا کوئی بھی ساز و سامان نہیں ہے، تو وہ خاموش بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد جب جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹنے لگے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں فکر مند ہونے لگا، اب میں کیا کروں گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آ رہے ہیں، جواب بھی دینا ہے کہ کعب شریک کیوں نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس جنگ کے اندر اجازت ان کے لیے صرف تھی جو بیمار تھے، یا پھر جو معذور تھے وہ گھر میں رہتے، اس کے بعد سب کو جانا تھا۔ کیوں؟ جنگ بدر کے اندر بہت سارے صحابی شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کے لیے یہ تھا کہ اللہ رسول لڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ معاملات کو دیکھنے گئے تھے، جنگ چھڑ گئی تھی۔ لیکن جنگ تبوک کے اندر اللہ کا حکم آیا تھا کہ جا کے لڑو، رب کا حکم تھا، جانا تھا۔ حضرت کعب بن مالک اپنے گھر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، دانش مند تھے، ان سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، کیا کہوں گا، کیا بات کروں گا، کیسے گفتگو کروں گا؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 80 ایسے لوگ تھے جو منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے عذر پیش کر دیا، جھوٹ بول دیا۔ حدیث ابھی پیش کی نا کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ 80 ایسے لوگ تھے جو جنگ میں نہیں گئے تھے، انہوں نے جھوٹ بول دیا، عذر پیش کر لیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے استغفار بھی کیا اور کہا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، میں نہیں جانتا ان کے بارے میں، یہ جانے ان کا اللہ جانے۔ لیکن کعب بن مالک کہتے ہیں ہم 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے جا کر سچ بول دیا کہ اللہ کے رسول ہم جنگ کے اندر ہماری ذاتی سستی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اپنی ذاتی سستی کاہلی اس لیے نہیں شریک ہو پائے، ایسا نہیں کہ کچھ جھوٹ بول دیا، عذر پیش کر دیا۔ جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول ہم نے خاموشی اختیار کر لی، کہا اب تمہارا فیصلہ تمہارا رب کرے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو معاملہ رب کا ہوتا ہے اس میں رب ہی فیصلہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم رکھنے والے سمجھتے ہیں نا، ان کی تردید بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول ہم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا تھا اسی فیصلہ کو نافذ کرنے کا حق اللہ کے رسول کا تھا، ورنہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول وہی کہتے تھے جو رب وحی کر دے، اپنے طرف سے ایک بات بھی نہیں کہتے تھے۔ آگے کا معاملہ دیکھیے، بڑے غور کرنے کا مقام ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ایک مختصر واقعہ تھا۔ آگے دیکھیے جب حضرت کعب بن مالک اور وہ 2 صحابی جنہوں نے کہہ دیا ہم اپنی سستی سے نہیں پہنچ پائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کعب بن مالک کو ڈانٹنے لگے، کہے کعب تم نے کیا کیا؟ ارے عذر پیش کر دیتے، ارے کچھ بھی کہہ دیتے، جیسے 80 لوگ اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، انہوں نے استغفار کیا، تمہارے لیے بھی تو کر سکتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں نہیں، میرے رسول سے میں چھپا سکتا ہوں، میرے رب سے نہیں چھپا سکتا۔ اور ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے علاوہ دنیا کوئی آدمی میرے سامنے ہوتا تو میں جھوٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں نا، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، میں ابھی جھوٹ بول دوں گا، آسمان سے وہی نازل ہو جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو دنیا کہے کہ ایک صحابی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ عذر پیش کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے یہ عذر تھا، میں نہیں جا سکا، اللہ کے رسول کہتے چلو کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں سمجھ لے گا، لیکن سچ بتا دیا کہ میں اس لیے نہیں شریک ہوا کہ میرے اندر سستی تھی، کاہلی تھی، میں سوچتا تھا کہ میرے پاس تو بڑی اچھی سواری ہے، گھوڑے ہیں، پہنچ جاؤں گا۔ میرے مان والے بھائیوں، ہمارے سستی اور کاہلی نے ہمیں نماز سے دور کر رکھا ہے۔ آج نماز سے ہم دور ہیں نا، یہ ہماری سستی کی وجہ سے ہے۔ ہم سوچتے ہیں 5 منٹ باقی ہے، ہم فٹافٹ پہنچ جائیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے 5 منٹ ہم پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی سستی کاہلی چھوڑ کر کے وہ اللہ کے لیے فرت ہو جائے۔ اب آگے دیکھیے کعب بن مالک کا کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی، وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ قرآن میں نقشہ اللہ نے کھینچ دیا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ جب زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اور وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ ان کے نفس بھی تنگ ہو گئے، یعنی ان کے دل جو بڑے تھے نا وہ بھی تنگ ہو گئے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان کو یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی گمان تھا
کہ ہمارے معاملے کی نجات صرف اللہ کے پاس ہے. اور یہ بھی کہا ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، کہ ان کی توبہ اللہ ہی قبول کرے گا، ان کے علاوہ کوئی قبول نہیں کر سکتا. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی جب اللہ کا بندہ غلطی کر جائے، کوئی کوتاہی کر جائے، اگر وہ رب سے سچی توبہ کرتا ہے اور جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. زمین تنگ کیسے ہو گئی؟ مفسرین لکھتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، زمین تنگ کیسے ہو گئی؟ کیا زمین چھوٹی ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ان کے سچ بولنے کے کچھ دیر بعد یہ اعلان ہوتا ہے، یہ 3 صحابہ جن سے کوئی بات نہیں کرے گا، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ. اگر جماعت کے امیر کوئی کسی سے کہہ دے کہ فلاں آدمی ایسا ہے جو جماعت کا اپوزٹ ہے، خلاف ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی بات کو مانیں گے؟ میرے مان والے بھائیو، امیر کی اطاعت واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، یہ 3 صحابی ایسے ہیں جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی معاملات نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں جوڑے گا. حضرت کعب کہتے ہیں وہ 2 جو تھے، وہ بڑے تھے، وہ اپنے گھر میں چلے گئے اور رات دن رویا کرتے تھے، ہم نے کون سی بڑی غلطی کر دی، اتنا بڑا بائیکاٹ ہمارا. کعب کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اور تھوڑا ناسمجھ بھی تھا، میں تو باہر نکل جاتا تھا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتا تھا. کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ کے نماز پڑھ لو کہ اللہ کے رسول کا دل نرم پڑ جائے. آپ کی شفقت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے کہا اللہ کے رسول ہم انتہائی رحم کرنے والے، کہا اور رحمت والا دل رکھنے والا، شفقت والا انسان مجھ پر رحم کر لے. لیکن اللہ کے رسول ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. کہا میں دیکھتا تھا، اپنی نظریں ملانے کی کوشش کرتا تھا، اللہ کے رسول نے نظر بھی نہیں ملائی. کتنی پریشانی کے عالم، صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ بول دیتے اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا نا، سچ بول دیا. ہر نماز میں پہنچتے اور بعض صحابہ کرام کے پاس جا کے سلام کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، یا وہ کہتے تھے کہ میں ان کی طرف دیکھتا تھا، ان کی منہ کی طرف کہ کہیں جواب دے دے، لیکن جب سوشل بائیکاٹ ہوا تھا جواب نہیں دیتے تھے. کہا میں اللہ کے رسول کے منہ کو دیکھتا تھا، ان کو سلام پیش کرتا تھا، کہیں ان کے ہونٹ ہل جائے میں خوش ہو جاؤں، کبھی ان کا ہونٹ تک نہیں ہلا. حضرت کعب بہت پریشان، بہت پریشان، بازار میں مل جائے، مسجد میں مل جائے، جہاں ملاقات ہو جائے اللہ کے رسول ہم پر سلام پیش کیا کرتے تھے. اور آج کوئی امیر بائیکاٹ کر دے ہم ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے. بغاوت یعنی اس کے خلاف سازش کریں گے، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، جماعت بندی کریں گے. حضرت کعب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پیچھے پڑے رہے یہاں تک کہ غسان کا بادشاہ اب سننے کا واقعہ ہے. ایسے موقع پر کسی کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے اور کوئی بڑا آدمی آ کر اس کو شہ دے دے کہ چل کوئی بات نہیں تیرے جماعت کا بائیکاٹ کیا نا، آ جا یار میرے پاس آ جا، ہم تجھے جو چاہے وہ دیں گے. ہم کیا کریں گے؟ اس کے خلاف بغاوت کریں گے، اس کے ساتھ جا کے مل جائیں گے. غسان کے بادشاہ کو معلوم چلتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک کا بائیکاٹ ہوا ہے. حضرت کعب بن مالک کون تھے؟ زبان کے فصیح تھے، لکھنے کی مہارت تھی، بڑے ہی دانا اور سمجھدار انسان تھے، فقیہ انسان تھے. غسان کے بادشاہ نے خط لکھ کر کہا کہ کعب ہم نے سنا ہے تیرے ساتھی نے تیرے ساتھ بے وفائی کر لی ہے. جملہ سنیے، جملہ غور کیجئے. یہ کعب ہم نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی محمد نے تیرے سے بے وفائی کر لی ہے. اللہ اکبر. اور ایک روایت کے مطابق تجھے چھوڑ دیا ہے. تو ایسا، اور آگے جملہ دیکھیے، ابھارنے والا جملہ، میرے پاس بھی کوئی ایسی بات کر دینا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں آ جاؤں. لیکن کعب بن مالک پر قربان جائیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ غسان کا بادشاہ لکھتا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جسے چھوڑا جا سکے، تمہارے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، تمہارے اندر ایک بڑا ہی ہنر ہے، تم چھوڑنے کے قابل نہیں ہو. تم میرے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں جو چاہے دیں گے. ہم میں سے کوئی بھی انسان ہوتا لالچ میں آ جاتا، چھوڑو بھاڑ میں جائے امیر جماعت، ہم چلتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم ہاتھ ملا لیتے ہیں اور ہمارا بھلا ہو جائے گا.
حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں وہ لیٹر میرے پاس آیا، میں نے پڑھا اور فوراً جلا دیا، فوراً جلا دیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ایمان۔ سوشل بائیکاٹ ہے، زمین تنگ ہو چکی ہے، چاہتے اس بادشاہ کی گود میں بیٹھ جاتے اور دنیا مافیا کی ساری دولت لوٹ لیتے، جلا کر کے رکھ دیا۔ 40 دن گزرے، یہ واقعہ بھی ختم ہو گیا۔ 40 دن گزر جاتے ہیں، ایک بڑی آزمائش، اللہ اکبر، بڑی آزمائش آ رہی ہے۔ 40 دن سوشل بائیکاٹ، کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ 40 دن گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم اور آتا ہے کہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر، کعب بن مالک کی بیوی، ارے اپنی بیوی کے لیے انسان دنیا چھوڑ سکتا ہے، بیوی کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی، ایک بستر پہ سونے والی، اس کے سارے راز جاننے والی، اس کی خدمت کرنے والی، ایک بیوی جس کی پیار اور محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک عورت، یہ حکم آ جائے کہ بیویاں بھی بات نہیں کر سکتی، دنیا تو گئی تھی، بیوی بھی گئی۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد رکھیے، اگر دنیا بات نہ کرے نا چل جائے گا، انسان رات میں دن بھر پریشان رہے گا، اس کے تانے، اس کی برائی، یہ وہ سب سہ لے گا۔ گھر میں جا کر کے بیوی مل جائے سب بھول جاتا ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہم نے جوڑے بنائے ہیں لتسکنوا الیہا، تاکہ وہاں جا کر شوہر سکون اختیار کرے۔ سکون دینے والی بیوی کہا وہ بھی بات نہیں کرے گی، ختم۔ 10 دن تک یہاں 1 منٹ بیوی سے انبن ہو جائے، 1 گھنٹہ انبن ہو جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر 1 گھنٹہ بیوی ناراض ہو جاتی نا تو آج ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ جو شادی شدہ جانتے ہیں، تھوڑی سی انبن ہو جائے گھر کے اندر، 1 دن اگر بیوی بات نہ کر لیں یا بھاگ کے مائکے چلی جائے تو ہم 50 فون کر دیتے ہیں کہ بھائی آجا آجا۔ یہاں 10 دن کا معاملہ، 40 دن کے بعد بیوی سے کہا بات نہیں کرنا ہے، شوہر کو چھوڑ دو۔ کعب بن مالک اور پریشان، دنیا تنگ ہو گئی، زمین تنگ ہو گئی، اور آگے جملہ کیا کہا؟ ان کے نفس بھی تنگ ہو گئے۔ یعنی اب کیا بچا؟ بیوی بھی چھوٹ گئی، بچا ہی کچھ نہیں دنیا کے اندر۔ اگر آج ہم ہوتے نا، اللہ کی قسم ہم ہوتے نا، ابھی تک تو ہم آتم ہتیا کر چکے ہوتے ہیں۔ آتم ہتیا یعنی اپنے آپ کو یا کسی ندی سے خدا کر کے یا کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو مار چکے ہوتے۔ آج انسان کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، گھر سے پریشان ہے، کبھی بیوی سے پریشان ہے، کبھی کچھ معاملوں میں پریشان ہوتا ہے۔ ایسی پریشانی کے اندر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ ایسی پریشانی کہ 10 دن تک بیوی کو بائیکاٹ کر دیا، بیوی نے بائیکاٹ کر دیا۔ اس 10 دن گزر جائے، یعنی ٹوٹل پورے 50 دن تک سوشل بائیکاٹ رہا۔ 50 دن مکمل ہونے کے بعد حضرت کعب کہتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے اوپر سے آواز آئی، ابشر یا کعب، ابشر یا کعب، تمہارے بشارت ہو، تمہارے بشارت ہو، اے کعب تمہارے بشارت ہو۔ جب سننا تھا دوڑ پڑے، بھاگ پڑے، اللہ کے رسول ہم کی مجلس میں جانے کے لیے بھاگ پڑے، اور بتا رہے تھے کہ جس دن یہ خوشخبری آئی تھی اس دن میں نے اپنی چھت پر نماز پڑھی، اور نماز ختم ہوتے ہی یہ ایک پہاڑ سے ندا دینے والے نے آواز دی، ابشر یا کعب، تمہارے لیے بشارت ہو، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ تو سامنے سے صحابہ کرام دوڑ کے آ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے ہم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے بھاگ کر کعب سے ملے اور جائے کہے کعب تمہاری اللہ نے معافی کر دی ہے۔ حضرت کعب دوڑے بھاگے آتے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ توبہ قبول کر لی۔ اس کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں آج ہم میں سے کون ایک قربانی دے سکتا ہے؟ اس مسجد کے لیے تعاون مانگا جائے، 50-100 روپے دے کر کے ہم احسان جتلاتے ہیں نا، 1000 دے کے احسان جتلاتے ہیں نا۔ ہم سے کہا جائے تمہارے پاس 1 کروڑ روپے 1 لاکھ روپے دے دو، ہمارا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میرا پورا سامان اللہ کے راستے میں قربان ہے، پورا سامان، کچھ نہیں چاہیے، سارا سامان قربان۔ 1 روپیہ بھی اگر میرے پاس ہے تو مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، سب اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ ایک توبہ قبول ہوئی، اللہ اکبر، ایک توبہ قبول ہونے پر پورا ساز و سامان اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟
اللہ کے رسول نے کہا یہ کعب ایسا مت کرو بلکہ تم کچھ حصہ دو اور کچھ رکھ لو۔ حضرت کعب نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کہتے ہیں تو جو خیبر سے مجھے جو مل رہا ہے وہ پورا لگا دیجئے۔ خیبر، جنگ خیبر میں اتنا اثاثہ آیا تھا، اتنا مال آیا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی گنتی اگر ہم کرنے جائیں، اگر سیرت اور تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو انتہائی زیادہ مال خیبر میں آیا تھا۔ تو حضرت کعب کے حصے میں بڑا مال آیا تھا۔ کہا خیبر میں ملنے والا جو مال تھا نا، اللہ کے رسول پورا کا پورا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ صرف ایک توبہ قبول ہونے پر یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ اپنی پوری پونجی لٹانا تیار ہے۔ اور میرے مان والے بھائیوں، ہمارے دل کتنے تنگ ہیں، کتنے تنگ ہے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر روز توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر روز سنتا ہے۔ ہم غور کریں نا، ہر سیکنڈ ہمارے دعا اللہ قبول کرتا ہے، ہر سیکنڈ ہمارے توبہ اللہ قبول کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا دل اتنے تنگ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بالکل پیچھے نظر آتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پورے ایک ایک لفظ تو نہیں بیان کر پایا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے، میں نے اختصار کر کے آپ کے سامنے واقعہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ جنگ تبوک کے اندر یہ حضرت کعب بن مالک کے ساتھ جو منظر ہوا، جو معاملہ ہوا، اس سوشل بائیکاٹ میں انہوں نے کیا کیا، یہ ساری چیزیں ہماری عبرت نصیحت ہے۔ اور ایک بات، جو واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں واقعات اس لیے نہیں کہ ہمیں مزہ آئے، بلکہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، نصیحت کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس سے عبرت حاصل کریں، ہم بھی نصیحت حاصل کریں۔ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، ایسے معاملات اگر ہمارے ساتھ بھی ہو جائے نا تو ہم کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ کوئی منافق قسم کا آدمی ہمیں بہکا نہ سکے، کوئی ایسا بادشاہ جو بڑا ہی پاور والا ہو ہمیں آ کر گمراہ نہ کر سکے، بلکہ ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے، اور جھوٹ بولنے سے باز آ جانا ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ بول دیا وقتی طور پر بچ جائیں گے، لیکن ہمیشہ نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت کعب جیسا بننے توفیق عطا فرمائے اور سچ بولنے توفیق عطا فرمائے۔ اسلام عید جمعہ دو باتیں پیش کروں گا۔ آج ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے، ان کے لیے عبرت نصیحت ہے۔ اس واقعے کے اندر کیا معلوم ہوا، حضرت کعب نے بالکل اپنی بات کو سچ سچ پیش کر دیا، عذر پیش نہیں کیا۔ تو میرے نوجوان دوستو، میرے پیارے بچوں، اگر آپ بھی کوئی غلطی کر جائیں، آپ بھی کوئی ایسا معاملہ کر جائیں جس پر آپ کے والدین آپ سے خفا ہو سکتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے ڈر سے جھوٹ مت بولنا، ان کے خوف سے جھوٹ مت بولنا۔ ان کے ڈر سے جھوٹ بولو گے ان کے پاس تو بچ جاؤ گے، رب کے پاس نہیں بچ پاؤ گے۔ جو بچے چھوٹے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے والدین ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کریں۔ آج ہوتا کیا ہے، والدین اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے مجبور کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کہتے ہیں ہم تمہیں اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے، مار کے خوف سے بچہ جھوٹ بول جاتا ہے۔ آپ اس کے سامنے ایسا معاملہ پیش کیجئے کہ بچے اگر تو مجھے بتا دے گا نا، چل میں تجھے نہیں ماروں گا، اس کو سمجھائیے، سختی کیجئے، لیکن سیدھا اس کو مارنے کی دھمکی دیں گے۔ مار سے ہر انسان ڈرتا ہے، وہ جھوٹ بولے گا۔ اور بہت سارے حربے اب والدین اختیار کر سکتے ہیں، بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچائیے۔ آج والدین ہی بچوں کو جھوٹا بناتے ہیں، ایسا جھوٹ ہے آج معاشرے میں بچے اتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بچے تو کیا، جوان، بڑے بڑے انسان، بوڑھے تک جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے بچائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائے۔ اگر کوئی حق بات میں ڈٹنے کی بات آ جائے ہمیں ڈٹنے والا بنائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے تاکہ یہ کام جو چالو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتنی وسعت دے دے
کہ ہم اس کام کا حصہ بٹائیں اور اس کام کو، یہ مسجد کا کام ہے، اس کے اختتام تک ہم اس کے ساتھ دل و جان سے، اپنی محنت سے، اپنے مال سے، اپنے جسم سے لگے رہے تاکہ وہ کام مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام بصادقت میں عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمني رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم، ولا ذكر الله تعالى عز وجل والذي أكبر.